أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اچھا تو لاؤ کوئی کھلا معجزہ۔ یہ سورہ ابراہیم کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو یہ بات واضح فرمائی تھی کہ کیا تم کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ تم سے پہلے ایسی بہت سی قومیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اور اس کے علاوہ ایسی کئی قومیں ہیں جس کے بارے میں تاریخ کے صفحات پر کچھ نہیں ملتا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے باوجود بھی قوم بات نہیں مانتی ہے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور رسولوں کو بھی روک دینا چاہتی ہے ان کے منہ بند کر کے، اور شک و شبہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس آیت میں رسولوں نے ان سے سوال کیا، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے ایمان اور توحید کی طرف، حق کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو بخش دے، یعنی وہ دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، خالص توحید کی دعوت۔ اس میں شک وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس بنیادی حقیقت کے بارے میں شک ہو کہ اس کائنات کو یہ خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے تو پھر اس کے الہ واحد ہونے اور اس کے مستحق عبادت ہونے میں شک کے لیے گنجائش کہاں ہے؟ جیسا کہ دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا قول نقل فرمایا کہ مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات کو کس نے پیدا فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہی کہتے ہیں یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج کو کس نے مسخر کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ۔ تو جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ ساری کائنات کا خالق اور رب اور مالک اللہ ہی ہے، تو پھر ربوبیت میں جب کسی کو نہیں سمجھتے تو الوہیت میں کسی اور کو کیسے شریک کر سکتے ہو؟ کیسے تم یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں بھی اور فلاں بھی جو ہے عبادت کے لائق ہے؟ اس میں اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم کو کیسے شک ہوتا ہے اس بات کا کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا تو پھر تم ان کی اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ ایسا تم نے جو کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برا رہے ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور پھر چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دی جائے تاکہ تمہیں سوچنے کا موقع ملے اور تم اپنی اصلاح کر سکو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كانوا يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين۔ اس کے جواب میں وہ منکرین آخرت، منکرین رسالت یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو ہم جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی تو انسان ہو، اور پھر
تم ہم کو ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا برسوں سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اما کان یعبد آباؤنا، یعنی اس چیز سے، ان رسموں سے، ان طور طریقوں سے تم ہمیں روک دینا چاہتے ہو، جبکہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو۔ یہ شک و شبہ شروع سے ہوتا رہا۔ کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ انہوں نے انسانوں کے نبی بنا کے بھیجے جانے پر اعتراض کیا۔ قوموں نے کہا کہ یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، یہ ہمارے رسول اور پیغمبر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس قوم نے جواب دیا، اما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، رسولوں سے معجزہ مانگتی ہے، من چاہا فرمائشی معجزہ۔ یہ بھی شروع سے یہی ہوتا چلا آیا، جبکہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر حسی معجزات دے کر بھیجا تھا، کیونکہ ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر ان کے پاس کچھ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، جو جا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود قوموں نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے دیگر اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ شروع سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی ایک معجزات کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ملتا ہے کہ ان کفار نے کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں یہ سارے معجزات تم ہم کو دکھلا دو تو ہم مان لیں گے۔ کہہ دیا گیا قالوا سبحان ربک هل کنت الا بشرا رسولا، کہہ دو ان سے کہ اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں اور ایک رسول ہوں۔ میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ اختیارات نہیں ہے تم جو مجھ سے مانگ رہے ہو، جو طلب کر رہے ہو معجزات کا دکھانا اللہ کا کام ہے۔ میں تو اس کا بندہ ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک رسول ہوں۔ تو اس میں بھی جو ہے ان لوگوں نے ایسا ہی مطالبہ کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمارے کچھ فرمائشی معجزات ہیں وہ لا کر دکھا دو۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے کہا واقعی ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں۔ ہاں اللہ کے حکم سے یہ بات ہو سکتی ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم تو انسان ہی ہیں، اور شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ان کے لیے ضروری تھا۔ اس کی علت کئی ایک مقامات پر واضح فرما دی گئی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور دوسری مخلوق ہوتی تو وہ ان کو مانتے ہی نہیں اور نہ ان کی اتباع کر سکتے تھے، اس لیے کہ فرشتے اگر رسول بنا کر بھیجے جاتے تو فرشتوں کی اتباع کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ان کو نیند ہے، نہ ان کو تکان ہے، نہ ان کی نفسانی خواہشات ہے، نہ اور کوئی چیز ان کو ہے، اس لیے کہ ایک انسان نے فرشتے کی اتباع کر نہیں پاتا۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو خاص کر لیتے ہیں، کسی کو منتخب اور چنندہ بنا لیتے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ جس کے لیے چاہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جیسا کہ سورہ زخرف 25ویں پارے میں کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل کرنا ہی تھا اگر تو کوئی بڑے آدمیوں پر نازل کرتے۔ قریتین عظیم کا مطلب یہ تھا کہ مکہ اور طائف کی جو بستیاں تھیں اس وقت بڑی بڑی بستیاں کہلاتی تھیں، شہر، تو وہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ نبی بھی جو ہے کوئی بہت بڑی مال و دولت والا، کوئی بڑی حیثیت والا ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس قسم کا مطالبہ، یہ احمقانہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ کوئی بڑے شہروں کے کوئی بڑے بڑے لوگ، رئیس جو لوگ تھے، ان میں سے کس کے اوپر قرآن کو نازل کیا جاتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے
کیا ہم جو ہے اپنی رحمت کی تقسیم ان سے پوچھ کر کریں گے؟ کیا ان سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے کہ ہم کو نبی کس کو بنانا ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس کو جو ہے نبوت دینا ہے، کس کو رسالت دینا ہے۔ ہم کو ان کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے کہ نبوت اور رسالت کس کو دینا ہے۔ تو اس میں بھی یہ لوگوں نے جو مطالبہ کیا کہ معجزات لا کر دکھا دو کو ہم مان لیں گے، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تم جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اپنا فضل فرمایا اور ہم کو منتخب کیا، ہم کو چنا اس کام کے لیے سارے دیگر بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تم یہ ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہو کہ فلاں اور فلاں معجزہ لا کر دکھلا دو، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اس کا اختیار ہے۔ یہ معجزات کا دکھانا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں نبیوں کے ہاتھوں پر جو خرق عادت کام ظاہر کر دیتے ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب ضروری سمجھتے ہیں کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس قسم کی فرمائش کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہماری راہیں ہم پر کھول دی۔ ہم ان اذیتوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دے رہے ہو، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ان نبیوں نے ان سے کہا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں ہدایت کے راستے دکھلا دیے، اور تم جو اذیتیں جو تکلیفیں ہم کو پہنچا رہے ہو اس سلسلے میں، تو ہم اس پر صبر ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ انسان جب پورے شعور کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو خدا اور مذہب کے تعلق سے اس کی ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے لیے زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سورہ حجرات میں مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر کسی چیز میں شک نہیں کرتا، وہ کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بالکل سچی بات ہے۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتا ہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ یہی سچا مومن ہے، دعوی ایمان میں یہی سچا ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اور جو شک کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، شک تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، اللہ کے کہنے پر کہتے ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، تو آپ جس چیز کے لیے فرما دیے تو بس یہی سمجھنا چاہیے کہ یہی سچ ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تمہاری ان تکالیف اور اذیتوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو راہیں دکھا دی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔